اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب وہل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ قال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ وان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم وظن داؤد انما فتناه فاستغفر ربه وخر راکعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا، اسے حکمت دی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جب کہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ داؤد کے پاس پہنچے تو پس یہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھ کو ہی دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا، بس ہم نے بھی انہیں وہ معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑا مرتبے والا، بہت اچھے ٹھکانے والا ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور نہ وہ تمہیں اللہ کی راہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور اسے حکمت دی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا جو پیچھے تذکرہ کیا، اس میں ایک مشہور نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو کیا کیا عطا کیا۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پر عقیدے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ حضرت داؤد نبی تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے، اس کا مطلب کہ اس سماج اور معاشرے کے سب سے بہتر فرد، جس کو اللہ نبوت دیتا ہے وہ سب سے بہتر فرد ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اس کی اتباع کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جتنے بھی انعامات ہیں اس کے اوپر اللہ کے عطا کی ہوئی ہے، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا۔ کتنے؟ اللہ نے، آدمی کے اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، نبی سے نچلی سطح کے لوگوں کے بارے میں اس قسم کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ کبھی کسی چیز میں آدمی کو کوئی اختیار اور غلبہ مل جاتا ہے تو اس کے دماغ میں شیطان یہ خناٹ ڈالتا ہے کہ میری صلاحیت، میری قوت، میرے فیصلے اور میرے بروقت اقدامات کی وجہ سے میں اس مقام تک کے پہنچاؤں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین فیصلے کی صلاحیت، بروقت اقدام کی صلاحیت، تمام چیزیں اللہ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کا وتیرہ ہے کہ جب کوئی صحیح فیصلہ، جب کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے تو سب سے پہلے ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے الحمدللہ، کہ اللہ نے توفیق عنایت کی، میں نے اتنا صحیح فیصلہ کیا
اور اللہ نے اس صحیح فیصلے کا رزلٹ بھی بالکل زبردست دیا. یہ سارا معاملہ اسی کا ہے، ورنہ بہت صحیح فیصلے کے بعد بھی ویسا رزلٹ نہیں آتا جیسا آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کیونکہ زمین اور آسمان کے درمیان ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے. اب ذرے میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، مادی چیزیں، غیر مادی سب چیزیں، عزت، ذلت، شہرت، لوگوں کے دلوں میں مقام اور مرتبہ، نفرت، محبت، عداوت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ ہے جو دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا. سلطنت صرف نہیں دی، بڑی مضبوط سلطنت دی، اور اس کے ساتھ اسے حکمت دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسرے مقامات پر قرآن پہ کہ جس کو حکمت دے دی گئی وہ کامیاب ہوا، کیونکہ حکمت کی ضرورت ہر مقام پر ہے. حکمت کے ساتھ آدمی کوئی قدم اٹھاتا ہے، حکمت کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے داعی کو حکم دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. حکمت کی بڑی لمبی شرح کی ہے علماء کرام نے. حکمت کے ساتھ بلانے کا کیا معاملہ ہے؟ پہلی چیز تو یہ، ایک ہے گفتگو کی حکمت، ایک ہے عمل کی حکمت، ایک ہے واقعہ جس مقام پر آپ کام کر رہے ہیں اس کے حالات کی حکمت، الفاظ کے استعمال کی حکمت، آپ کے اپنے رویہ اور کردار کی حکمت، تمام چیزیں اس میں جمع ہیں. ایک آدمی دعوت کا کام کر رہا ہے لیکن کس مرحلے پر کس چیز کو بولنا ہے، کس انداز میں گفتگو کرنا ہے اس کو نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف افراد آئے، دین کے سلسلے میں سوال کیا، بات چیت کی. عتبہ بڑا مشہور مشرکین مکہ کا سردار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گفتگو کرنے کے لیے آیا، آپ نے جو آیتیں تلاوت کی اس کے سامنے وہ بالکل الگ ہے. تو فیر بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے ان سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سننا، اس میں جادو ہے. تو وہ کان میں روئی رکھ کر کے چلتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قریب گئے، آیتیں سنتے گئے اور سوالات کے جوابات ملتے گئے. نکالا، ایمان قبول کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں سنتا تھا قرآن، ایک روز میرے خیال میں، میرے ذہن میں، یعنی قرآن سن رہا تھا چھپ کر کے، جو سوال اٹھ رہا تھا ہر سوال کا جواب اگلی آیت میں آ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ ہے. آپ نے ان لوگوں کو الگ الگ کیٹیگری کے لگ، سردار آتا ہے تو الگ بات ہے، عام آدمی آتا ہے تو الگ، جیسی ذہنی صلاحیت، جیسی استعداد، جیسی اس کی سوچ، اس مناسبت سے آپ نے شاہان عالم کو خطوط لکھے، وہاں تحریر الگ ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک خاص چیز نظر آئے گی. اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس جب مریض جاتا ہے تو پہلے وہ چیک اپ کرتا ہے کہ یہ کیسا مریض ہے. چیک اپ کرتا ہے، جتنا بڑا مرض ہوگا اتنی پاورفل دوا دے گا، اور جتنا چھوٹا مرض ہوگا معمولی اس طریقے سے ہلکی پھلکی دوائیں دے کر کے چھٹی کرے گا. ٹھنڈی اور بخار یہ نارمل چیز ہے، آتی جاتی رہتی. اس کو جو دوا دے گا وہ کینسر کے مریض کی دوا نہیں دے گا، ایڈز اور ٹی بی کے مریض کی دوا نہیں دے گا، یا ایسے بڑے بڑے امراض جو ہیں ان کی دوائیں نہیں رہے گی، بالکل الگ رہے گی. جیسا مرض ہو ویسی دوا، جیسا شخص ہو اس انداز میں. ایک بہت بڑا ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کے سامنے آپ بالکل ہلکے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک بہت زیادہ کم پڑھا لکھا ایک دم بالکل آدمی ہے، اور اس کے سامنے آپ انتہائی علمی گفتگو کر رہے ہیں. بلاغت اس کو نہیں کہتے. حکمت الدعویٰ یہ نہیں ہے. حکمت الدعویٰ یہ ہے کہ جیسا آدمی ہو اس انداز میں. آپ نے اس دیہاتی کو کس طرح سمجھایا؟ پڑھیے. آ کر کے اس نے پیشاب کی جب مسجد میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے لیکن ایک انقلاب ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر کے انتہائی نرمی کے ساتھ کہا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ ذکروں کی جگہ ہے، عبادت کی، یہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی تو جملہ کیا کہا؟ اللہ آپ پر اور مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اس میں کسی کو شریک نہ کرے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو نے بہت بڑی چیز کو بہت چھوٹا کر دیا. دیکھیے اس کی ذہنی صلاحیت، لیکن اللہ کے نبی کا اخلاق اور کردار دیکھیے کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال، اللہ کے نبی کا انتہائی شدید دشمن، جملہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس سے میں عداوت اور دشمنی نہیں رکھتا.
اور آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے موقع ملے تو میں کسی بھی چیز کو نہ چھوڑوں. آپ نے اس کو بندوا دیا کیونکہ وہ زبان سے سمجھنے والا آدمی نہیں تھا. 2 روز 3 روز بندھا رہا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے روز ہی اللہ کے نبی کو دیکھتا, صحابہ اکرام کو دیکھتا, خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. اس سے پہلے پروپیگنڈے کا شکار تھا, اب پریکٹیکل میں چل رہا ہے معاملہ, خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے. اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے تیسرے روز جب اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو, یوں ہی چھوڑ دو, حالانکہ اس کے جو جرائم تھے, اس کے جو اقدامات تھے, اس کے جو جذبات تھے, وہ ایسے تھے کہ اس کے خلاف انتہائی سخت قدم اٹھائے جائے, قتل بھی کیا جا سکے. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو مسجد سے نکلے. قریب میں ایک مقام پر پانی تھا, وہاں جا کر کے غسل کیا اور واپس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اور اس کے بعد کہا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم کہ آپ جیسا محبوب اب دنیا میں مجھ کو کوئی نہیں, اور آپ کے شہر جیسا محبوب کوئی شہر نہیں, اے اللہ کے رسول. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جو دشمن بن کر آیا تھا وہ 3 روز کے اخلاقی تربیت پریکٹیکل دیکھنے پر کیا ہوا. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ایک گندم کا دانہ مشرکین مکہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں لے جا سکے. ایک گندم کا ایک دانہ, گیہوں کا ایک دانہ نہیں لے جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف افراد صحابہ کرام کو دیکھیے, مختلف انداز میں صحابہ کرام کی بھی دعوت اسی طریقے سے آپ کو ملے گی, بڑے ہی حکیمانہ انداز میں, بڑے ہی دلنشین انداز میں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کہا جاتا ہے مقری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا تھا, اتنے زبردست و دائی اور مبلغ تھے کہ یہ ان کی دعوت کی وجہ سے ایک دن میں پورے 2 قبیلے اسلام قبول کیے, ایک روز میں. پوری تفصیل اس کی سیرت کی کتابوں میں ملے گی. سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ یہ دونوں سردار تھے. ان کے بارے میں جو ایمان لائے تھے صحابی کہتے ہیں کہ دیکھو, یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بھائی جو ہے نا, ایک آدمی کو لے کر آیا ہے, وہ لوگوں کو دین کے بارے میں خلل ڈال رہا ہے, ان لوگوں کو نئی بات بتا رہا ہے اور اس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو رہا ہے. اگر وہ تمہارا بھائی نہیں ہوتا تو میں قدم اٹھاتا. جا کر کے اسے سمجھاؤ. یہ جب گئے سعد بن عبادہ تو ان کے پاس جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے جو چلا آ رہا ہے. اس سے بڑی حکمت کے ساتھ بات کرنا, بڑی حکمت کے انداز میں بات کرنا, اگر یہ ایمان قبول کر لے تو اس کے پیچھے پورا قبیلہ چلائے گا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ آئے تو آ کر کے کہا تم ہمارے قبیلے میں ہمارے نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہو اور ان لوگوں کے اندر ایک دم بالکل نئی چیز پیدا کر رہے ہو, خبردار دکھائی نہیں دینا ہماری بستی کے اندر. سخت سست تو کہنے لگے, آپ نے کوئی سخت جواب نہیں دیا, تم کون ہوتے ہو بولنے والے, یہ سب چیزیں نہیں کہی. حکمت دعویٰ دیکھیے وہ نکالنے آئے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے, مگر ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, آپ اگر میری باتیں ایک مرتبہ سن لیں, یہ تو دوسرے کے پروپیگنڈا سنایا آپ نے, اب مجھ سے آپ کا سابقہ پڑا ہے. دیکھیے یہاں پر حکمت الدعویٰ, ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پروپیگنڈے کا جواب دینے لگتے ہیں. ارے بھائی وہ جو آپ نے سنا ہے وہ رہنے دیجیے, یہ میرے سے جو معاملہ ہے لیجیے, قرآن یہ ہے, حدیث یہ ہے, دین یہ ہے. تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو سامنے جو باتیں رکھوں گا, اگر آپ کو پسند ہے قبول کریں, اور اگر آپ کو پسند نہ آئے, آپ قبول نہیں کریں گے, تو جو آپ کہتے ہیں اس کے اوپر میں راضی ہوں. اب جب پہلا ہی جملہ کہہ دیا کہ آپ کی باتیں قبول ہے, تو سامنے والے کی جب بات قبول کر لی جائے تو نرم پڑ جاتا ہے پہلے ہی. اور اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز میں دین کو پیش کیا کہ آپ کا جیسا ذہین و فتین آدمی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا ہے, اس کا مشکل کشا اور حاجت روا مانتا ہے. توحید پیش کی, اللہ کے نبی کی سنت پیش کی, آخرت, یہ تمام چیزیں وہ سننے کے بعد کہتے ہیں بلا شبہ تمہاری باتیں تو دل کو اثر کر ڈالنے والی ہے, دل میں گھر کر ڈالنے والی ہے, واللہ بہترین باتیں تم نے پیش کی. جب آپ نے سنا قبول کر لیا, جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں کہ دیکھو میرا معاملہ تو ہو گیا, لیکن حضرت سعد بن معاذ اگر یہ ایمان قبول کر لے تو شام تک ان کے پیچھے پورا قبیلہ آ جائے گا, یہ بڑے زبردست آدمی. اب جب وہاں سے لوٹے
تو کتنے ذہین لوگ تھے وہ، کن سے سابقہ تھا اور کیسی گفتگو کی ہوگی انہوں نے، پوری تفصیل ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، ہجرت کے واقعے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملے گی۔ یعنی ان کی دعوت کی خوبی یہ تھی کہ مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچا دیا تھا اللہ کے نبی کے مدینہ جانے سے پہلے، یعنی کسی کے سامنے اسلام اجنبی نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، اللہ کے دین کے لیے لوگوں کے درمیان مجلس میں بیٹھتے اور ان کو بتاتے اسلام یہ ہے، مختلف انداز میں، تقریر کا انداز ہر جگہ نہیں چلتا ہے، کبھی گفتگو کرتے ہوئے، کبھی مشورہ کرتے ہوئے، کبھی بات چیت کرتے ہوئے، ایک لمحے میں اسلام کی تعلیم دے دی جائے، ایک لمحے میں، اور اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ، حکمت الدعویٰ یہ اللہ دیتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت سعد اٹھ کر کے گئے، حضرت سعد بن معاذ آئے تو حضرت سعد نے بھی یہی بات کہی، ان سے بھی یہی جواب دیا اور کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ حضرت سعد جب واپس مجلس میں جا رہے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو گیا تھا، یہ تو بدلا ہوا چہرہ ہے، کیونکہ جب گئے تو بڑے غصے میں تھے، تیوری چڑھی ہوئی تھی، اور آج تو معاملہ ایک دم حساب کتاب صاف کرنا یہ انداز تھا، لیکن جب واپس آئے تو ایمان کی روشنی دل میں اتر چکی تھی، چہرے پہ نرمی تھی، وہ خد و خال ختم ہو چکے تھے۔ تو دیکھ کر کے کہا یہ وہ نہیں ہے، واپس آ کے کہا میں نے ان کو سمجھا دیا، دیکھیے ان کی بھی بات کتنی حکمت سے گئی، میں نے ان کو سمجھا دیا، اب بھی جا کر ایک مرتبہ بات کر لیجیے۔ حضرت سعد اٹھ کر کے گئے، اور حضرت سعد جب گئے ان سے بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح گفتگو کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دے دی۔ شام تک تقریباً پورا قبیلہ ایمان لے آیا، شام تک، اتنا زبردست قدم۔ آپ کو ایسے بے شمار واقعات ملیں گے، آپ کو علم ہوگا کہ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کبھی کوئی لشکر یہاں پر نہیں گیا، کوئی لشکر نہیں گیا یہاں پر جنگ کے لیے۔ صحابہ اکرام تاجر کی حیثیت سے انڈونیشیا گئے، ان کے اخلاق، کردار اور ان کے رویے کی وجہ سے وہاں اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا کہ آج دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک انڈونیشیا، یہ رویہ اور اخلاق کی وجہ سے۔ کبھی کبھی ایک جملہ اللہ سے آدمی کو حکمت کی دعا مانگنا چاہیے، ایک جملہ آدمی کہتا ہے پورا کے پورا معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ حکمت الدعویٰ یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ یہ خاص طور سے عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، حکمت الدعویٰ، گفتگو کرنے کا، اور اس کے لیے جب یہ اللہ کی عطا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ ذاتی واقعات اہمیت نہیں رکھتے، مگر مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ اللہ کا انعام جو ہوتا ہے، کس موقع پر کیا کہنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 1-2 منٹ ہے، اس 2 منٹوں میں آپ کو سارا کام کر کے نکل جانا ہے۔ مجھ کو تقریباً آج سے 20 سال سے زیادہ ہو رہا ہے، 25-30 سال، عہد شباب کا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ میں دیوالی کا موقع تھا اور میں ایک راستے سے گزر رہا تھا مالیگاؤں میں، اور آپ لوگ سمجھ بھی جائیں گے وہ شیواجی ٹاؤن ہال والا راستہ جو ہے اس پر سے، مغرب کا ٹائم تھا، میں سائیکل پر تھا، بالکل میرے بازو سے ایک لونا سوار جو سفاری سوٹ پہنے ہوا تھا گزرا، اور اس کے گزرتے ہی ساتھ پٹ کی ایک آواز آئی۔ میں چوک کر کے جب دیکھا تو اس کا پاکٹ گرا تھا، میں سائیکل روک کر کے پاکٹ اٹھایا، لیکن وہ تیزی سے گزر رہا تھا، اور اگلا جو چوراہا ہے وہاں سے اس نے الٹے ہاتھ پر ٹرن لیا، اور میں متی پورا مسجد جا رہا تھا نماز کے لیے۔ تو جب وہ ٹرن لیا تو میں نے اس کو بلند آواز میں چلایا، تو کچھ نوجوان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے سن لیا، اور وہ تھوڑی دور جا کر کے ایک میڈیکل ہے وہاں پر وہیں پر وہ حیرت سے رکا رہا کہ کون ہے وہ بتائے۔ میں جب اٹھا کر دیکھا تو پرس اور نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، بلا مبالغہ وہ بند نہیں ہو رہا تھا، 1000 اور 500 کے نوٹ تھے سب اس میں، بند نہیں ہو رہا تھا وہ نوٹوں کی وجہ سے۔ بہرحال میں وہ پرس پکڑ کر کے اللہ سے دعا کیا کہ رب العالمین میرے ذہن میں کوئی ایسی بات ڈال دے جو اس کے دماغ میں بیٹھ جائے اور یہ اسلام کی طرف پلٹے۔ یہ صرف دعا کا نتیجہ تھا، کسی کی دیانت و انت کچھ نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالتا ہے۔ اب میں جب لے کر کے گیا اور جب میں اس سے مڑا، یعنی جس گلی میں وہ کھڑا تھا اس گلی میں مڑا، تو بڑی حیرت سے وہ مجھ کو دیکھ رہا تھا، کوئی جان پہچان نہیں، کچھ نہیں، کون شخص ہے جو روکے ہوئے۔ میں اس کے قریب جا کر کے جب پرس اس کے سامنے کیا، اس کا پاکٹ، تو اس کی زبان سے پہلے اس کا چہرہ بولا تھا، بالکل بدل گیا تھا، 1 سیکنڈ لگا تھا اس کا چہرہ بدلنے میں، اور اللہ نے میرے اوپر مدد کی، میری مدد کی۔ جب وہ پاکٹ میں اس کو دیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں نے کہا میرا شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت،
شکریہ ادا کرنا ہے تو اسلام کا شکریہ ادا کرو. اسلام کی یہ تعلیم ہے کسی کی پڑی ہوئی چیز اس تک پہنچا دینا. اگر اسلام میرے کو یہ حکم نہیں دیتا، میں اسلام پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا، تو میں بیوقوف نہیں ہو جائے اتنا ڈھیر پیسہ ہے لا کر کے آپ کو دے دوں، اس کو کھیسے میں رکھ کے نکل جاتا. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس کے آرڈر پر میں نے عمل کیا، اسلام کے حکم پر، اس کی وجہ سے آپ کو یہ پاکٹ ملا. تو جس کی وجہ سے آپ کو ملا اس کا شکر ادا کرو کہ بہترین مذہب اسلام ہے. اب جب یہ جملہ بولا تو اس کو حیرت لگی، کہتا ہے کہ اسلام میں. بولا ہاں اسلام میں، ورنہ کیا میں بیوقوف ہوں جو اتنا پیسہ لوٹا دیتا؟ یہ اسلام نے تمہارا پاکٹ تم کو لوٹایا ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا ذہن میری طرف نہ گھومے، کیونکہ میری طرف گھومتا تو تھوڑی دیر مجھ کو مزہ آتا، واہ صاحب آپ بہت ایماندار ہیں، یہ وہ تعریف کے ڈونگرے برساتا، میں خوش ہو کے چلا جاتا، بات ختم ہو جاتی. لیکن اگر اس کا ذہن اسلام کی طرف ٹرن ہو جائے کہ ایسا مذہب جس کی تعلیم کی وجہ سے میرا پیسہ میرے پاس واپس آیا اس مذہب کی وجہ سے، تو اس مذہب کے اور دوسری تعلیمات کی طرف اگر وہ چلا جائے تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے. ہم ایک مرتبہ کوشش پہ لگا دیے، وہ سوچنے لگا، تحقیق کرنے لگا، راستہ دکھانے کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے میں دکھاؤں گا، تو ہمارا کام کوشش پہ لگا دینا ہے. انبیاء کرام جب دعوت دیتے تھے تو دعوت میں حکمت الدعوہ میں یہ بنیادی چیز تھی آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے. کیوں؟ بس یہ جب ہوتا ہے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لگی، اپنے بھائی انیس کو بھیجا. انیس وہ جب آئے خبر کی تحقیق کی، مطمئن نہیں ہوئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور تحقیق کی، اسلام قبول کر لیا. ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ ایک آدمی تحقیق کے راستے پر لگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھائی سے کہتے ہیں کیا پڑھ رہی تھی بتاؤ؟ کہا پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو. اب یہ دیکھیے راستہ، جیسے انہوں نے کوشش کی، والذین جاہدوا، کوشش کرو تم، لنہدینہم، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. تو ہمارا کام ہے کوشش پہ لگا دینا، ہدایت دینا کس کا کام؟ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں جس دن بیٹھتے ہیں اسی دن کلمہ پڑھ کے اٹھے ہر آدمی. یہ حکمت الدعوہ میں یہ ہے کہ آپ کب کس وقت کس بات کو پیش کر رہے ہیں. میت کے موقع پر آپ گئے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تسلی دے رہے ہیں، وہاں سمجھا رہے ہیں. وہاں مرنے والے کے نزاعات، جھگڑے، اختلاف، بے عزتی، اس کے اہل خانہ کے سامنے آپ یہ بات کرو کہ برداشت نہیں کرے گا، اس کی خوبیوں کو پیش کرو، ان کو تسلی کا سامان. ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ جا کر اس کو تسلی دینے کی بجائے گاڑی کیوں اتنی تیز چلاتا، عقل نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے. اس وقت اس کو کاندھے کی ضرورت ہے جہاں وہ سر رکھ کر کے تسلی حاصل کرے. کون سا مرحلہ ہے، کب؟ کبھی کسی کو ہم سمجھانے جاتے ہیں اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں، یہ بھی حکمت الدعوہ کے خلاف ہے. حکمت بڑی اہم چیز ہے، حکمت الدعوہ کے خلاف ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انکار منکر کے 4 درجات ہیں، 4 درجے ہیں. دعوت دائی آدمی کو یہ 4 چیزیں جاننا فرض ہے، ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ دعوت کا اگر ہم کام کرنے نکلے، ہم نے کسی برائی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا، وہ برائی ختم ہو گئی، اس کی جگہ کوئی نیکی آ گئی، یہ پہلا درجہ ہے، فرض ہے. کسی برائی کے خلاف ہم اٹھے، وہ برائی ختم ہو گئی، اس کی جگہ کوئی نیکی آ گئی. دوسرا درجہ، ہم کسی برائی کے خلاف اٹھے، وہ برائی ختم نہیں ہوئی، اس کی جگہ کوئی نیکی نہیں آئی، لیکن وہ برائی کم ہو گئی. یہ دونوں درجے فرض ہیں. یہ دونوں، پہلے میں برائی ختم ہو جائے، دوسرے میں برائی کم ہو جائے. اور پہلے میں برائی ختم ہو کے نیکی آ جائے، اور دوسرے میں آئے نہ لیکن برائی کم ہو جائے، یہ فرض ہے. تیسرا درجہ ہے نہ برائی کم ہو، نہ ختم ہو، نہ نیکی آئے، ویسے ہی رہے، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. چوتھا درجہ ہے انکار منکر کا، ہے بہت ضروری ہے. بہت بڑے دائی، بہت سارے دائی اسی درجے میں جا کر کام کرتے ہیں، اسی درجے میں. چوتھا کیا ہے؟ حرام ہے وہ. ہم نے کسی برائی کے خلاف قدم اٹھایا، وہ برائی نہ کم ہوئی نہ ختم ہوئی، نہ اس کی جگہ کوئی نیکی آئی، اس سے بڑی ایک برائی کھڑی ہو گئی، یہ حرام ہے. یہ جو ہے یہ چوتھے درجے میں جا کر یہ کام کرنا. ہمارے یہاں کبھی کبھی ایک نفل اور ایک سنت کو بنوانے کے لیے آدمی فرائض کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے. کسی کو دعوت دینا یہ الگ کام ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے آدمی. ابے حرام کھاتا ہے تو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کسی انتظار کوئی خامی تھی، اس کو بیان کیا گیا کہ تو اپنی یہ اصلاح کر لے، بہت غلط طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس کے ذریعے اس کی اصلاح نہیں کر رہے ہو، لیکن ایک فساد کا بیج بو رہے ہو. کیونکہ دل میں اب بات بیٹھ گئی کہ 4 کے بیچ اس نے میری عزت اتاری ہے.
بیٹھ گئی بات دل میں. اب جب دل میں بات بیٹھ گئی تو اب کیا ہوگا کہ جواب میں آدمی انتقامی کارروائی کرے. حکمت کو دعویٰ اللہ تعالیٰ نے کہا حکمت. اور حکمت کون دیتا ہے؟ حضرت سلیمان، حضرت لقمان. کتنا تذکرہ ہے؟ حکمت اللہ نے دی ان کو. اللہ دیتا ہے حکمت تو کس سے مانگیں گے حکمت؟ ہم لوگ تو اپنے علم سے حکمت مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہ کر تجربہ حاصل کر کے. حکمت کی دینے والا کون ہے؟ یہ سب ذریعے ہیں، لیکن دیتا کون ہے؟ ارے آپ اسکول میں داخلہ کر دیا بچے کو صحیح ڈھنگ سے، وہ پڑھا نہیں، پیپر صحیح دیا نہیں تو رزلٹ آئے گا؟ ملے گی اس کو سند، سرٹیفکیٹ؟ نہیں. تو بھائی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے ساتھ میدان بدر میں پہنچے تو پوری صلاحیت سب استعمال کرنے کے بعد، صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد کہ اب کیا کرنا ہے، جب یہ کہہ دیا، حضرت سعد نے کیا، اللہ کے نبی ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے، بنی اسرائیل کی طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، اذهب انت ربک فقاتل انا ہونا قاعدون. بلکہ ہم ٹھاٹے مارتے سمندر میں اور جہاں تک بر کے غمات تک آپ حکم دیں گے چلیں گے. اور اے اللہ کے نبی دیکھیے بات کتنی زبردست انداز میں کی تھی. جو ساتھی ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں وہ جذبے میں کم نہیں ہیں. یہ نہیں کہا ہم لوگ تو آ گئے، ان لوگوں کو بھی نکلنا چاہیے نا، مجرم نہیں بنایا. یہ تھا صحابہ اکرام، صاف شفاف سینے کے لوگ، حکمت سے بات کرنے والے لوگ، کہ جب بات اپنے بھائیوں تک پہنچتی تھی تو ان کے دل کھل جاتے تھے. ہمارے یہاں تو تذکرہ آدمی جب کرتا ہے کوئی نیکی کرنے کے بعد اپنے بھائیوں کا تو اس کا دل کٹ جائے. یہ سب حکمت الدعویٰ کے خلاف چیز ہے. لوگوں کو جوڑنا، اخوت، محبت، یہ سب دعوت کا حصہ ہے. تو کیا کہا جملہ کہ اللہ کے نبی جو بھائی ہمارے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جنگ ہونے والی ہے، اندازہ ہی نہیں تھا، اور آپ قافلے کے لیے نکلے تھے تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے، وہ ہم سے کم نہیں ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے نبی ایک تیز رفتار سواری رکھی ہے. اگر معاملہ ویسا ہو جیسا آپ کی خواہش ہے بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو آپ فوراً اس تیز رفتار سواری سے مدینہ پہنچ گئے. وہاں آپ کو جانساروں کا ایک جتھا ملے گا جو ہمارے بھائی ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم جنگ کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول تلواروں کے چھائے میں ہم نے زندگی گزاری ہے، کل میدان جنگ میں ہو سکتا ہے اللہ ہمارے وہ جوہر تم کو دکھائے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. اللہ کے نبی وہ جوہر ہمارے دکھیں گے آپ کے. اللہ کے رسول آپ جو مال ہم سے لے لیں وہ ہم کو زیادہ محبوب ہے جو ہمارے پاس چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی ہم مسکراتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کریں گے، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے. اللہ کے نبی نے سنا، خوش ہوئے. یہ ساری کوششیں، سب کا مشورہ، سب ہونے کے بعد کیا کہا؟ اب معاملہ سب ہو گیا، ختم نہیں. اصل تو یہ ہے کہ اس پر باقی رکھنا، اس مزاج کو جلا دینا. کون ہے؟ ہاتھ اٹھایا، اے اللہ یہ ہے میرا کل سامان، یہ ختم ہو گیا تو پھر ختم معاملہ. اے اللہ میں نے تعلیم حاصل کی، میں نے کوشش کی، میں نے مطالعہ کیا، میں نے لوگوں کے تجربات کیا، لیکن اے اللہ اس کا فائدہ تو اگر چاہے گا تو ملے گا. یہ آخری چیز یہی ہے حکمت، اللہ سے مانگنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ اکرام کے ہاں یہ چیز آپ کو ملے گی. حکمت الدعویٰ بڑی اہم ہے. آپ کس بات کو کس انداز میں کس مقام پر پیش کر رہے ہیں. کہیں آپ کے پیش کرنے کی وجہ سے بجائے یہ کہ کوئی آدمی دعوت قبول کر کے دین پر عمل کرے، وہ آپ سے متنفر ہو کر کے دشمنی کا ایک نیا انداز پیدا ہو. میں ایک واقعہ اکثر بتایا کرتا ہوں. دیکھیے حکمت الدعویٰ نہ ہونے کے نقصانات ہمارے یہاں معاشرے میں بہت ہے. ایک آدمی فون کرے گا، مولانا فلاں کھانا حرام ہے، جیسے بیٹی کی یہاں اگر دعوت ہے تو نئے نئے مفتیان پیدا ہو گئے. اب آپ نے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے گفتگو کر لی ہے، ایک فتویٰ دے دیا ہے. حلت و حرمت کی بحث ماہرین بڑے بڑے علماء کریں گے، ہمارے یہاں قدم قدم پر موجود ہیں لوگ. خیر اس میں طریقہ کار ایسا اختیار کرتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے کی بجائے فساد کی طرف جاتا ہے. یہ حکمت الدعویٰ نہ جاننا ہے. حکمت الدعویٰ، حکمت یہ ہے کہ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل کی وجہ سے ایک آدمی، ہم دین کی وجہ سے اگر اس برائی سے بچیں تو وہ بھی بچ جائے، نہ یہ کہ اس کی اتنی بے عزتی ہو کہ وہ برائی پر ڈٹ جائے اور دوسری برائی کھڑی ہو جائے ہمارے خلاف، وہ انتقام کی کوشش کرنے لگے. کبھی کبھی ایسے مجلس بیٹھی ہوتی ہے،
اب کوئی آدمی کے اندر کسی آدمی میں کوئی خرابی ہوتی ہے، مجلس میں ایک شخص سوال کرتا ہے، ٹارگٹ وہی ہوتا ہے. اب بیچارہ مولوی جو بیٹھا ہے جواب دینے کے لیے، اس کو علم نہیں ہوتا ہے کہ ٹارگٹ کون ہے. مولوی جب جواب دیتا ہے یہ تو حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، تو یہ شخص اس کی طرف دیکھتا ہے کہ دیکھ. تو یہاں مقصد سوال حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، مقصد کسی کی تدلیل اور تصحیح. اصلاح کے لیے اگر کوئی یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو انتہائی برا طریقہ ہے. کسی کی بے عزتی کر کے، کسی کی عزت کو رسوا کر کے، یہ دعوت نہیں ہے. خیر میں وہ واقعہ اختصار سے بتا کر بات آگے بڑھاؤں. ناسک سے ایک آدمی نے مجھ کو فون کیا، مالیگاؤں کے شخص تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں تو ان کے ہماری دعوت ہے، تو دعوت کھانے کے لیے جاؤ. تو میں نے کہا اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مومن کے مومن پہ 6 حقوق ہے، اس میں یہ ہے کہ دعوت دیوے تو دعوت قبول کرنا. ہمارے یہاں رکا لوٹا دیتے ہیں لوگ، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ اس کا حق ہے، آپ اس کا حق مار رہے ہیں. تو میں نے کہا بالکل جائیے. مولا آپ سوال کر رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ دوسری ہوگی، ورنہ کوئی بھی سوال نہیں کرتا ہے کہ فلاں صاحب کے یہاں شادی کا رکا ہے موڑنا کیا کروں. کوئی نہیں پوچھتا ہے. کوئی پوچھتا ہے یا دوپہر کو کھانا کھانے بیٹھے گا تو بولے گا کیا موڑنا آپ کھاؤ کہ نہیں کھاؤ؟ ارے تیری پلیٹ تیرا کھانا تو کھا. سوال تو اس وقت تو کھڑا ہوتا ہے جب کچھ اور معاملہ ہو. مولا جو ہے وہ حقیقت بیان کرو. بولے نہیں حضرت اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ جواری ہے. میں نے کہا جوا کھیلتا ہے، جوا چلاتا ہے یا کچھ ہے؟ بولے نہیں جوا کھیلنے کی عادت ہے. تو مولا اسی کی کمائی ہے؟ بولے نہیں اس کا تو اپنا کاروبار ہے، لیکن جوئے میں کبھی جیت بھی جاتا ہے اور وہ اسی میں ملا دیتا ہے، مکسنگ کر دیتا ہے. مطلب مولا ہارتا بھی ہے جیتتا بھی ہے. بولے ہاں مولا ہاں جوئے کا نقصان جو ہے بڑا ہے، اس کے فائدہ کم ہے، قرآن میں کہا گیا ہے. تو کہا وہ کمائی بالکل پاک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو کیا کروں؟ تو میں نے کہا تمہارے نزدیک کیا ہے؟ جیسے جوئے کی کمائی جائز نہیں ہے تو تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تو بولے حرام ہے. تو مولا پھر مجھ کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یعنی کل میرے نام سے یہ کہنا کہ بڑا مولانا نے کہا تو تیری کمائی حرام ہے. تو ایک تو پہلے مجھ کو ٹانگ دو گے آپ سولی. دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہیے کہ آپ نے بہت اچھی چیز کی. حلال و حرام ہم کو جاننا ضروری ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، لیکن آپ کی جو ایک دینی ذمہ داری تھی آپ نے اس کو ادا کیا. کبھی اس کو تنہائی میں کاندھے پر ہاتھ رکھ کے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا یہ سب شیطانی عمل ہے، حرام ہے، یہ اس سے رک جا. تیری جائز کمائی جو ہے اس کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی جائز کھانے والا اس کو کھانے میں شک میں پڑ جائے گا، یعنی اپنے بالکل جائز مال میں اس حرام کو ملا کر اس کو خراب کیوں کر رہا ہے؟ کبھی سمجھایا؟ تو کہا نہیں. تو میں نے کہا اب تو اگر نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ لوگ تجھ سے پوچھیں گے کیوں نہیں گیا؟ تو بولے گا مجھ کو حرام نہیں چلتا ہے. یعنی تو حلال خور ہے، یہ ڈنڈورا پیٹے گا، اپنی بڑائی بیان کرے گا کہ مجھ کو حرام نہیں چلتا ہے. اور دوسرا اس کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہ حرام خور ہے، اس کی بے عزتی ہوگی. اب جو بھی سنے گا، اب جب اس تک یہ خبر جائے گی تو وہ آپ سے کچھ نہ کچھ جوابی کارروائی کرے گا، مطلب ایک نئی دشمنی کی بنیاد ڈالو. تو آپ نے اصلاح تو نہیں کی، اب یہاں کریں گے اس کو بدنام کریں گے، اپنی شہرت حاصل کریں گے. اس کے جوئے پہ تم کیوں شہرت حاصل کر رہا ہے؟ تم شہرت حاصل کرو گے، اس کو بدنام کرو گے، ہوگا کیا اس سے فائدہ؟ شریعت نے کیا کہا؟ کبھی تم نے اس کے لیے دعا کی؟ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے لیے دعا کی. داعی کو مدعو کے لیے دعا کرنا چاہیے. یہ سب حکمت الدعوے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالتا ہے. دلوں کے پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے نبی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے والد کے لیے دعا کیجیے، بالکل بوڑھے ہو گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میری والدہ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. یہ مزاج ہوتا ہے. تو کہنے لگے کیا کروں؟ مولا دیکھیے میری سمجھ کے مطابق تو ابھی آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ دعوت میں جائیے، کھانا نہ کھائیے، پیٹ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، کان میں درد ہے، وہ کیا کہیں گے وہ آپ کا مسئلہ. اور جب یہ پورا پروگرام ہو جائے تو پھر اس کے سامنے یہ بات رکھیے کہ میں آپ کے یہاں کھانا چاہتا تھا کیونکہ مجھ کو آپ سے محبت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جوئے کے بارے میں یہ حکم دیا ہے، رسول نے منع کیا، وہ کھانا جائز نہیں ہے. اب بتا کیا کروں میں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کروں تیری محبت میں، ان کی محبت کو چھوڑ دوں، یا کیا کرتا؟ نہیں کھانا کھایا. اگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا میں تجھ کو اب بتا رہا ہوں، ایسی حکمت اختیار کرنا کہ سمجھ میں نہ آئے. اب بتا رہا ہوں نہیں کھایا، لیکن آنے سے اگر انکار کرتا تو تیری بدنامی ہوتی، تیری عزت سنبھالنا بھی میرے لیے مسئلہ تھا. کیونکہ لوگ پوچھتے تو میں بولتا کہ یار یہ جوا کھیلتا ہے، حرام کی کمائی ہے.
تو تیری عزت بھی سنبھالنا میرے یہ مسئلہ ہے، اور میں تیرے یہاں کھا بھی نہیں سکتا، تو میرا بھائی ہو کر کے میرے ساتھ ایسا کام کیا، مجھ کو اپنے ہاتھ سے بھوکا بھیجا، اس کو بلا کر کے کھانا کھلا اور دعا کر کے یہ کر۔ اللہ کی ذات دلوں کو پھیرنے والی ہے، اس نے فیملی کے ساتھ اس کو اپنے گھر بلایا، پوری باتیں رکھی، رونے لگا وہ شخص اور اسی وقت توبہ کی۔ کبھی کبھی حکمت الدعویٰ کو نہ استعمال کرنے کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حکمت دی، حکمت۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ حکیمانہ باتیں، فلسفیانہ باتیں سنتے ہیں، لیکن وہ حکمت سے باہر ہوتی ہے۔ حکمت کیا ہے جانتے ہیں؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ دین کی روشنی اور صحیح فہم دے دے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم، تقریباً ہر فرقہ باطلہ کے خلاف ان کی کتابیں ہیں، اور ایسی زبردست، اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے بھر دے ہوئے۔ آپ کے بعد کوئی بھی اہل حق علماء میں سے نہیں ہے جو ان کی کتابوں سے استفادہ نہ کرے، بلکہ عرب دنیا میں کہا جاتا ہے جس نے ابن تیمیہ کو نہیں پڑھا اس نے پڑھا ہی نہیں۔ ان کی شخصیت جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور علامہ ابن کثیر، یہ ان کے شاگرد ہیں، تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں نا، یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ مقام کسی کسی کو دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر ایسی تفسیر ہے قرآن کی کہ اس کے بعد جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی سب اسی سے استفادہ کر کے لکھی گئی، اس لیے اس کے بعد لکھی جانے والی ہر تفسیر میں آپ کو تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ملے گا، ماخذ ہے۔ یہ علامہ ابن قیم کے شاگرد، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ ویران مسجدوں میں گاؤں کے باہر جو جاتے تھے، رات کو عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، روتے اور اللہ سے کہتے اللہ اس کا فہم دے، اس آیت کا فہم دے مجھ کو، اس کا شعور دے، اس کی سمجھ دے رب العالمین۔ اللہ کوئلے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، جیل میں قید تھے، کچھ نہیں دیا گیا، قلم وغیرہ چھین لیا گیا، تو پوری جیل کی دیوار پر ایک کتاب لکھی ہے کوئلے سے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ 60 جلدوں میں ان کے فتاوے، فتاوی ابن تیمیہ، ہر موضوع پر کتاب ملے گی آپ کو۔ ابھی شاتم رسول کا معاملہ چل رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کتاب کوئی ہے اردو یا عربی زبان کے اندر۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ضخیم کتاب الصارم المسعول علی شاتم الرسول، ضخیم کتاب لکھی ہے، پوری بحث ہر ناحیے سے، ہر پہلو سے اس میں انہوں نے کی ہے۔ اب دیکھیے حکمت، بہت فلسفیانہ جملے کا نام حکمت نہیں ہوتا ہے، صحیح جملے کا نام حکمت ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ کا بڑا روب اور دبدبہ تھا، تو ایک تاجر تھا، وہ بڑا برا آدمی تھا اور دربار میں اس کا بڑا اثر رسوخ تھا، تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی نوک جھوک چلتے رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی سے مال خریدا اور اس نے پیسہ دینے سے یعنی ٹرکانے لگا، اب تاجر بیچارہ پریشان، بیرون شہر کا، لوگوں سے کہا تو لوگوں نے کہا تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا، وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، علامہ ابن تیمیہ اس تاجر کو لے کر کے اس دولت مند کے گھر پر گئے۔ جملہ سنیے، ہمارے یہاں حکمت اس کو بھی سمجھتے ہیں لوگ، ایسی بے وقوفیوں کو بھی۔ یہ 3 ہدایت کی روشنی پہ آتی ہے یہ حکمت، یہ اس میں نہیں آتی ہے فلسفیانہ جملے سے۔ جملہ سنیے، جیسے ہی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے دیکھا اس تاجر کے ساتھ جس کا مال لیا تھا اس دولت مند نے، تو چوٹ کی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ کیا کہا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے وہ، اگر فلاسفہ نے لکھا ہے اگر کسی عالم کو کسی دولت مند کے دروازے پہ دیکھو تو دونوں کو برا جانا۔ جملے پر غور کیجیے، فلاسفہ کہتے ہیں کسی عالم کو اگر کسی دولت مند کے دروازے پہ دیکھو تو دونوں کو برا جانا، عالم کو بھی اور دولت مند کو بھی، کیونکہ کتنا برا آدمی ہے، عالم کو اپنے گھر بلاتا ہے، عالم کتنا برا ہے اس کے دروازے میں کھڑا رہتا ہے جا کے۔ اور اگر کسی عالم کے دروازے پر کسی دولت مند کو دیکھو تو دونوں کو اچھا جانو۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ اتنا دولت مند ہونے کے باوجود عالم کے قدردان ہے، اور عالم اتنا خوددار وہ ہے کہ اپنے آپ بیٹھا رہتا ہے، لوگ اس کے در پر آتے ہیں۔ پہلے اول والا میں کیسا لگتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا جواب دیا، یہ ہدایت کی روشنی ہے۔
اللہ کہتے ہیں نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں ظلمات سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ کیا کہا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے؟ آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے کہیں زیادہ افضل تھے، اور فرعون تجھ سے کہیں زیادہ بدتر، دن میں کئی مرتبہ اللہ کا دین پیش کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کسی دولت اور بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی عالم جا رہا ہے تو برا، اگر وہ دعوت دینے جا رہا ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ بہت بدتر تھا فرعون تجھ سے، اور موسیٰ مجھ سے بہت افضل تھے، دن میں کئی مرتبہ جاتے تھے۔ یہ دیکھیے دلیل آئی اللہ کے کلام کی، یہ ہے حکمت الدعوہ، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اللہ نے حکمت دی ہے حضرت داؤد کو، معمولی چیز نہیں، صحیح چیز۔ اب دیکھیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، عجیب سا معاملہ ہے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ یہ واقعہ پڑھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور کہا ہمارے گھوڑے جو ہیں نصیریوں کی قبر پر جب ہم لے جاتے ہیں تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں، اور امام بخاری اور امام شافعی کی قبروں پر لے کے جاؤ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہم کو۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اب بھلا بتائیے اس کا کوئی جواب ہم کیسے کہہ دیں گے؟ نصیریوں کو جانتے ہیں نصیری کیا ہے؟ شیعوں میں 72 فرقے ہیں، بعض لوگوں نے اس سے زیادہ ہے۔ تحفہ اثنا عشری نامی ایک کتاب ہے شاہ عبد العزیز نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو فرقہ ہے نا اثنا عشری، یہ بھی ایک فرقہ ہے شیعوں کا، رافضیوں کا۔ ابھی جو اپنے وہاں یمن کے اندر جو رافضیوں کا ایک فرقہ ہے جس سے ابھی جنگ میں حوثی جن کو کہا جاتا ہے، بڑے قریب تھے یہ اہل سنت کے، بہت قریب تھے۔ ابھی یہ ایرانیوں نے جا کر کے ان لوگوں کا بھی معاملہ بگاڑ دیا۔ تو ان میں الگ الگ فرقے ہیں سب شیعوں میں، رافضیوں میں، اور اسی سے کٹے ہیں بہرا۔ وہ 12 کو مانتے ہیں، 6 کو مانتے ہیں، جیسے وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ویسے کہ باقی کے اماموں کو کہتے ہیں بہرے۔ 6 کے بعد ان کے یہاں وسیع ہے نائبین۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ محرم کے موقع پر کسی موقع پر اس کو تھوڑا سا بتاؤں گا میں تفصیل سے۔ تو نصیری جو ہے سب سے غالی اور برا فرقہ ہے شیعوں کا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ علی رکھا، کچھ دن اس دنیا میں رہا اور اس کے بعد چلا گیا۔ کیوں نصیری؟ اور ہمارے ہاں جو ایک چیز عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کی قبر ہے بغداد میں، یہ جھوٹ اسی لیے گھڑا گیا کہ ان کی قبر اگر انکار کر دیا جائے تو یہ عقیدے کو ذرا ذرا راستہ مل جاتا ہے۔ اور ملک شام میں جو ہے یہ بشار حافظ اسد کا لڑکا جس نے 5 لاکھ 20 لاکھ کے آس پاس معاف کیجیے سنیوں کا قتل عام کیا، یہ وہی نصیری ہے، انتہائی خسیس ہے یہ۔ تو کہا نصیریوں کے قبر پہ جاتے ہیں تو گھوڑے اچھے ہو جاتے ہیں، اور حضرت امام شافعی اور امام بخاری کی قبروں پر نہیں اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آپ نے کہا یہ بتاؤ جب وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں گھوڑے تو وہ دست تو کرنے لگتے ہیں، یعنی پاخانہ کرنے لگتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو آپ مسکرائے، کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو بتا دیا ہے کہ کفار اور مشرکین کو جب عذاب ہوتا ہے تو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ اب یہ نصیری ہے، اندر تو عذاب چالو ہوگا، وہ چیختے چلاتے ہوں گے تو گھوڑے سنتے ہیں تو خوف سے ان کو پاخانہ ہونے لگتا ہے تو پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ اب امام بخاری اور امام شافعی کی قبر پہ کہاں یہ سب ملے گا؟ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے گھوڑوں کو۔ کہاں سے دلیل دی؟ دور دور تک کیا یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ کا انعام ہے، معمولی چیز نہیں۔ ہر چیز اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو ہر چیز۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ذہانت اور یہ تمام چیزیں میں بتاؤں گا یہاں پر، صرف میں یہ کہ اللہ نے دیا، ان کو حکمت دی، اور بات کا فیصلہ کرنا حکیم آدمی ہی صحیح فیصلہ کرتا ہے، ورنہ 2 لوگوں کا معاملہ سنتا ہے آدمی اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے بہت ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بات ایک حاکم فیصلہ کرنے والا جو کہتا ہے حالات پر اس کی نظر رہنا چاہیے۔ میں ایک مثال دے کر کے یہی بات سمیٹ دوں گا، اور انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جو مقدمہ آیا اس کی تفصیلات بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیے کبھی کبھی ایک آدمی آیا آ کر کے سوال کیا، سائل جو سوال کر رہا ہے جواب دینے والے کو پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا چاہیے۔
بیک گراؤنڈ کو سمجھے بغیر اگر جواب دیتا ہے آدمی بالکل الگ بات ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک معاملہ آیا، ہوا یہ کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہمارے یہاں عام طور سے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ آدمی کا مال ہے جس کو چاہے دے، جیسے باپ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بیٹے سے بہت راضی رہتا ہے اور ایک بیٹا جو ہے تھوڑا سا نرم گرم ڈھیلا پتلا معاملہ اس کا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے ناراضگی رہتی ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ باپ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے یہ بیٹے کو یہ دے رہا ہوں اپنی زندگی میں، جیسے 10 پلاٹ ہے تو یہ 2 پلاٹ اس کا الگ، باقی کے 8 میں سے سب کا حصہ اور اس کا بھی حصہ رہے گا۔ تو ہمارے یہاں کچھ لوگ فتویٰ کیسے دے دیتے ہیں، باپ کا مال ہے چاہے جس کو دے، آدمی کا اپنا مال ہے چاہے جس کو دے، یہ اختیار ہے۔ یہ بالکل غیر محفوظ جواب ہے، بالکل غیر محفوظ جواب ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر کا واقعہ ہے کہ ان کے والد ان کو ایک گھوڑا دینا چاہتے تھے، ان کی والدہ نے کہا میں نہیں دینے دوں گی، اللہ کے نبی سے پوچھ کر آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے نعمان بن بشیر کو ایک گھوڑا دینا چاہتا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو نے دوسرے بیٹے کو دیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تیرا گھوڑا ہے کسی کو بھی دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا، اب اللہ کے نبی گواہ بن جائیں۔ یہ حکمت، دوسرے بیٹے بھی ہیں ہاں، تو ناانصافی ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہیں، اس کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ ناانصافی سے روکنا، سائل کے سوال کا جواب صرف نہیں دینا ہے آپ کو، سماج اور معاشرے میں اور گھروں میں اٹھنے والے مسائل کو ختم کرنا ہے۔ اب یہاں آپ نے جواب دے دیا کہ ہاں تو دے، ایک پلاٹ ہے تو کسی بھی لڑکے کو دے دو، دوسرے لڑکے کون ہو گئے محروم، کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے۔ اب ان کو جب معلوم پڑے گا حضرت والا نے کہا تھا، تو حضرت والا کو حضرت والا نہیں کریں گے، کیا کہیں گے؟ اب وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، جو محروم رہے گا وہی کہے گا، نوے القاب، ارے وہ یہ تو آپ نے دوسرے بچوں کو محروم کر دیا اپنے جواب سے، گھر میں نزاع اور اختلاف پیدا کر دیا، باپ اور بیٹے کے درمیان محبت و اخوت کے اس مضبوط رشتے کو آپ نے توڑ دیا۔ میں نے ایسے بیٹے اور بیٹیاں دیکھی ہے کہ باپ نے اپنی زندگی میں محروم کیا اور مرنے کے بعد دعائیہ الفاظ ان کی زبان سے نہیں نکل رہے ہیں، دعائیہ الفاظ۔ یہ تمام چیزیں معمولی چیز نہیں ہے، حکمت اگر رہے، فیصلے کی قوت، کوئی سوال آپ کے پاس آئے تو آپ کیسے فیصلہ دے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اب یہ دیکھیے بعض لوگ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں اگر کسی معاملے میں ڈگری، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ارے پنچایت میں میرے حق میں فیصلہ ہوا تھا، مفتی صاحب کا فتویٰ لے کر آیا ہوں۔ بعض مرتبہ میں کہتا ہوں کہ لوگ اپنی بےایمانی کا سرٹیفکیٹ مفتی سے حاصل کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ ایک فتویٰ، تو تیرے دل سے پوچھ کیا کیا ہے؟ سنیے اللہ کے نبی نے کہا 2 لوگ میرے پاس اپنا معاملہ لے کر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اللہ کے نبی نے کتنی زبردست بات بیان کی کہ مقدمہ لے جانے والا ہی پہلے سیدھا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا 2 لوگ میرے پاس اپنا معاملہ لے کر آتے ہیں، ایک آدمی کی زبان بہت زبردست ہوتی ہے، اتنے اچھے انداز میں اپنی بات پیش کرتا ہے کہ اس کی بات مانتا ہی ہے لوگ، اور دوسرا بیچارہ بولنے میں قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اب وہ اپنی چرب و زبانی سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے اگر وہ غلط کام کیا ہے۔ فیصلہ کس کا ہے؟ کس کا ہے فیصلہ؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تو نے چرب و زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا تو جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ نبی کا فیصلہ آنے پر بھی اگر غلط ہے آدمی تو جہنم کا ٹکڑا ہے، مفتی کے فتوے پر کیا آپ کا صحیح ہو جائے گا؟ وہ بھی جہنم کا ٹکڑا رہے گا۔ آدمی اپنے دل میں یہ بات یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ بہت سارے معاملات رہتے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات، ہمارے مالیگاؤں میں ایک مرتبہ بقرعید کے موقع پر چاند کا نظام ہوا تھا، بقرعید پر مجھے دکتور فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ خری کے رحمت کرے رب العالمین، انہیں بے شمار رب العالمین اپنی رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہمارے استاد محترم تھے، مجھ کو یاد پڑتا ہے بقرعید کے موقع پہ 10 دن رہتا ہے، کافی اچھل کود اور یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں اس میں، اور چاند رات عید کا معاملہ تو بڑا نازک ہوتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی سمجھاتے ہوئے کہ چاند کی گواہی لینا بھی تو ایک وہ ہے،
اس کے لیے وہ تو کچھ ضابطہ ہے۔ ایک آدمی ایسے مقام پر کھڑا ہو کر چاند دیکھنے کے بارے کہہ رہا ہے جہاں 10,000 لوگ کھڑے ہیں، سب ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ شخص، اس کی نظر کیسی ہے، عمر کتنی ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے میں نے چاند دیکھا اور ایک جھلک دیکھی۔ وہ 9,999 لوگوں کی تردید کر رہا ہے۔ آپ گواہی ذرا کس کر کے لیجئے، کئی پہلو سے سوالات کر کے، ایسا نہیں ہے بس ایک آیا اور آپ نے فوراً۔ ہمارے مالیگاؤں کے اندر انہی کے ہمیں دیکھا کہ 2 لوگوں نے گواہی دی چاند کی، ایک مرتبہ کہیں سے گواہی نہیں تھی اور 2 لوگوں کو گواہی دی ہے۔ جب دونوں کو لائے گا تو چشمہ دونوں لگاتے تھے، اور دونوں نے بھیڑ کے مقامات پر اکیلے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں کیا مفتی صاحب نے، صرف اتنا کیا کہ چاند تم نے کیسے دیکھا تھا؟ پہلے تو پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کا یعنی چاند بالکل آڑا تھا، آسمان پر چاند جیسے ایسے رہتا ہے، یعنی پیٹ کا حصہ جو نیچے کی طرف رہتا ہے اور باقی کا اوپر کا عموماً۔ تو اس نے کہا شمال کی طرف پیٹ تھا اور پیٹ کا حصہ جنوب کی طرف، یعنی بالکل کھڑا تھا وہ چاند۔ ایک نے کہا نہیں، جنوب کی طرف پیٹ تھا، شمال کی طرف پیٹ تھی، یعنی بالکل مخالف سمت میں ایسے چاند بتایا لوگوں نے۔ اب یہ خود ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں، دیکھنے والے کیا کریں گے؟ حکمت رہتی ہے جب آدمی، نہیں تو گواہ آ گئے ٹھیک ہے، لیکن گواہی کیسی ہے؟ گواہی کے کچھ ضابطے اور اصول ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، یہ سب چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر معاملے میں حکمت بڑی اہم ہے۔ اللہ نے سلطنت دی، حکمت دی، اور بات کا فیصلہ کرنا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ استصور المحراب، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جب دونوں دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے؟ 2 لوگوں کا آپس میں جھگڑا تھا، دیوار پھاند کر کے وہ محراب میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس کی خبر دے رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب تھا، اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے۔ یہ پوری تفصیل انشاءاللہ العزیز جب وہ آئے تو پھر کیا حضرت داؤد نے معاملہ کیا، فیصلہ کیا، کیا معاملہ تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حکمت عطا فرما، صحیح فیصلے کی توفیق دے رب العالمین۔ رب العالمین دعوت کے میدان میں، زندگی کے میدان میں، گھریلو، سماجی، معاشی، ہر جگہ حکیمانہ انداز میں گفتگو کرنے، حکیمانہ انداز میں فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہی دے رہا ہے، صحیح فیصلے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔